المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومهم وفيوزهم آمين. باب الصلاة في مرابز الغنم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اب کہاں کہاں پر نماز پڑھنا درست ہے، کون سی جگہ پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے بتایا تھا کہ جب تک مسجد نبوی نہیں بنی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں ہوتے تھے اور نماز کا وقت آ جاتا تھا تو وہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جب مسجد نبوی بن گئی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز کو پڑھنے لگے۔ ان کے علاوہ کس کس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے منع فرمایا ہے؟ کئی صورتوں میں تم دیکھو کہ اصل مقصود جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس وجہ سے جہاں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہو ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت فرمائی، اور جس جگہ پر خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، مثلا وہاں گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، یا شور شرابہ ہو رہا ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے تو اس صورت میں فقہ میں تم نے پڑھا ہوگا کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس وجہ سے کہ اصل جو نماز کا مقصد ہے خشوع اور خضوع کا ہونا وہ اس میں نہیں پایا جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو تھے ان کا عامتاً کام کاشتکاری تھا، کھیتی تھا، جانوروں کو پرورش کرنا تھا، جانوروں کو پالنا تھا، بکریاں پالتے تھے، اونٹ وغیرہ پالتے تھے، اور جس جگہ پر اونٹ باندھا جاتا ہے، جس جگہ پر بکریاں باندھی جاتی ہے اس کو مرابض الغنم کہا جاتا ہے، معاطن الابل کہا جاتا ہے، جہاں اونٹ وغیرہ کو باندھا جاتا ہے۔ اب ایسی جگہ پر وہ جگہ اگر پاک ہو، بکریوں کے باندھنے کی جگہ ہے لیکن اگر وہ جگہ پاک ہو تو اس صورت میں وہاں نماز پڑھنا جائز ہے یا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور جس جگہ پر اونٹ وغیرہ بٹھائے جاتے ہو یا اونٹ وغیرہ باندھے جاتے ہو رہتے ہو اس جگہ پر اگر پاک جگہ اور وہاں پر نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے اس کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ بکری بیچاری بہت ہی کیا کمزور اور بہت ہی غیر مضر جانور ہے، نہ تو لات مارتی ہے نہ کاٹتی ہے، اس وجہ سے اگر آدمی وہاں نماز پڑھے گا تو اس نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو نماز میں خشوع خضوع وغیرہ نہیں آئے اور خشوع خضوع وغیرہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس وجہ سے مرابض الغنم میں نماز پڑھنا جائز اور درست ہے۔ رہ گیا اونٹ، تو اونٹ وغیرہ جو ہے اس اونٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حق اور کینہ رکھا ہے۔ ایک مرتبہ جب کسی اونٹ کو کسی آدمی کے ساتھ کینہ ہو جائے تو اس کینے کا بدلہ دیے بغیر وہ نہیں رہتا، اس وجہ سے اگر کوئی آدمی اونٹ کے پاس نماز پڑھے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس اونٹ کے دل میں اس کے متعلق کینہ ہو تو وہ اس کو نقصان پہنچا دے گا، اس وجہ سے اس کو ڈر لگا رہے گا کہ کہیں مجھے یہ نقصان نہ پہنچائے، لہذا اونٹ کے باندھنے کی جگہ پر اگر نماز پڑھے گا تو چونکہ خشوع خضوع میں کمی ہوگی اس وجہ سے منع ہوگا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرابض الغنم، غنم یعنی بکریوں کے بارے میں بکریوں کے باندھنے کی جگہ میں پڑھنے کے متعلق ذکر کیا۔ جی حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابز الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابز الغنم قبل أن يبنى المسجد۔ مسجد نبوی کے بنانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باندھنے کی جگہ پر نماز پڑھا لیا کرتے تھے، نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ جی باب الصلاة في مواضع الإبل۔ حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نماز کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سامنے بیٹھا ہوا تھا، اونٹ بیٹھے ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ اونٹ جس جگہ پر باندھا جاتا ہو اس جگہ پر رکھا جاتا ہو اس کے پاس اگر نماز پڑھی جائے تو جائز اور درست ہے۔ جی وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله۔ باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله عز وجل۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہو اور سامنے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی پرستش کی جاتی ہے، جیسے
مجوس ہیں وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، یا موجودہ زمانے کے جو نصرانی ہیں وہ کیا ہے اپنی صلیب وغیرہ کو ہوتی ہے، ایسی جگہ پر اگر نماز پڑھو گے تو نماز پڑھنا جائز ہے یا نماز پڑھنا جائز ہے ناجائز ہے، اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ نمازی کے سامنے اگر جو چیز عبادت کی جا رہی ہے وہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ مصلی تو اس کی عبادت نہیں کرتا، لیکن سامنے والا شاید یہ سمجھے کہ یہ آگ کی عبادت کر رہا ہے، آگ کی پرستش کر رہا ہے، یا صلیب رکھا ہوا ہے یا مورتی رکھی ہوئی ہے اس کی کیا پرستش کر رہا ہے، اس وجہ سے ایسی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ من صلی وقدامہ تنور، أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله عز وجل. یعنی اس کا ارادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ہی ہے، لیکن اگر اتفاقاً سامنے ایسی جگہ ہو گئی ہو تو پھر اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ قال الزہری، وقال الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورج گرہن ہوا تھا، اس وقت قبلے کی دیوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمائی تھی۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم کو بھی پیش کیا گیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ اس کی لپٹیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا کہ کہیں یہ لپٹیں مجھے نقصان نہ کریں، اس لیے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور سامنے آگ تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد آگ کی عبادت کرنے کا نہیں تھا، اس وجہ سے اگر اس جگہ پر آگ آ جائے اور تمہارا یہ آگ کا ارادہ نہ ہو تو جائز اور درست ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی ایسی چیز ہو تو ذرا سی سامنے کی جگہ پر دانی طرف یا بائیں طرف ذرا ہٹ کر اگر نماز پڑھی جائے تو جائز اور درست ہے۔ مثلاً کسی جگہ پر تم نماز پڑھ رہے ہو، آج کل ٹاؤن سینٹر میں کیا ہے بڑی بڑی جگہیں ہوتی ہیں، وہاں پر اس قسم کی مورتیاں وغیرہ بھی ہوتی ہے، نہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہاں سے اس کو تم ہٹا نہیں سکتے، تو اس وقت میں تم ذرا سا اس کو ہٹ جاؤ، سائڈ پر کر دو، دانی طرف کر دو، بائیں طرف کر دو، تو یہ جائز اور درست ہے جی۔ لیکن کیا سامنے چیزیں ہیں اس وجہ سے کراہت اس میں پائی جائے گی جی۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قد أفزع. باب كراهية الصلاة في المقابر. مقابر قبرستان کو کہتے ہیں، قبرستان کے اندر میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر سامنے بالکل قبر ہو تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر سامنے قبر نہیں ہے، کھلی جگہ ہے اور وہاں تم نماز پڑھنا چاہو تو نماز پڑھنا جائز اور درست ہے جی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ حدیث نقل کی، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں نوافل پڑھنے کا اہتمام کرو، اس وجہ سے کہ جس جگہ پر نماز پڑھی جائے گی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور کیا ہے یہ چیزیں نازل ہوتی ہے، اور گھر میں ہم لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں کہ ہمارے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے برکتیں وغیرہ نازل ہو، اس وجہ سے گھر میں کوئی حصہ، کوئی جگہ، کوئی کمرہ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں تم نوافل وغیرہ ادا کر سکو۔ فرائض تو مساجد میں ادا کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فرائض تو مساجد میں ادا کی جاتی تھی، لیکن سنن اور نوافل وغیرہ جو ہے وہ گھر میں پڑھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے قبرستان میں مردے کو دفن کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو انتقال ہو گیا اور وہ بڑا آدمی ہے، پیر صاحب ہے یا کوئی اور صاحب ہے، اور تم اس کو اسی گھر میں دفن کرنا چاہتے ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو قبرستان بنانے سے منع کیا ہے۔
ایک تو یہ مطلب ہوا، یا دوسرا یہ کہ قبرستان میں جس طریقے سے نماز نہیں پڑھی جاتی، عامةً قبرستان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو اسی طریقے سے تم گھروں میں نماز نہ پڑھو اور گھروں کو قبرستان کی طرف بناؤ، یہ مناسب نہیں۔ تیسرا مطلب جو حضرت شیخ نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں، میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے قبرستان میں کھانا پینا نہیں ہوتا، قبرستان میں کھانا پینا نہیں ہوتا، اس طریقے سے تم اپنے گھر میں رکھو، کوئی مہمان آئے تو اس کو بیچارے کو چائے بھی نہ پلاؤ، ناشتہ بھی نہ کراؤ، یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے تو اس کو کچھ کھلانا پلانا چاہیے۔ اس لیے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جس طریقے سے قبرستان میں کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، اس طریقے سے کوئی مہمان آ جائے، کوئی دوسرا آ جائے تو اس کو تم چائے نہ پلاؤ، یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی کیا ہے کھلانا پلانا چاہیے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں گھروں کو قبرستان کی جگہ استعمال کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ جی والصلاة في مواضع الخسف والعذاب۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ایک دوسرا بات بتائی، جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہو، جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ظہور ہوا ہو، ایسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وغیرہ کرنے سے منع کرنا ہے، کراہیت کا ذکر کرنا ہے۔ مثلاً بعض مرتبہ سیلاب آ گیا، کبھی کیا ہے کوئی بہت زوردار زلزلہ آ گیا، یا اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہے، تو پھر ایسے صورت میں اس جگہ پر، جس جگہ پر یہ سیلاب آیا ہے، جس جگہ پر زلزلہ آیا ہے، اس جگہ پر نماز پڑھنے کی ممانعت کو ذکر کر رہے ہیں۔ جی ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل۔ حدثنا بابل ایک شہر کا نام ہے، اور وہاں پر خسف آیا تھا، یعنی کیا ہے زلزلہ آیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی چیز ہے، اس وجہ سے ایسی جگہ پر نماز وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ جی حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو آج کل ہمارے یہاں یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آ جاتا ہے تو ہم اس کو تفریح کے لیے، دیکھنے کے لیے، مزے لینے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ دیکھو کیسا عذاب آیا ہے، دیکھتے ہیں کیسا سیلاب آیا ہے، جا کے وہاں پر دیکھتے ہیں کتنا پانی آیا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے آیا ہے۔ ایسی جگہ پر آدمی تفریح کے لیے جائے یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ آدمی کو روتے ہوئے اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے ہوئے ندامت کے ساتھ اگر جانا بھی پڑ جائے تو وہاں جا کر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے۔ لا تدخلوا علی ہؤلاء المعذبین، مگر یہ کہ تم الا ان تکونوا باکین، بکین کے معنی آتے ہیں رونے کے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا باقین، اگر تم کو رونا نہ آئے تو کم سے کم تمہاری دلی کیفیت ایسی ہونی چاہیے جیسے رونے کی حالت میں ہوتی ہے، یعنی مصنوعی طور پر، بناوٹی طور پر تکلف کے ساتھ رونے کی شکل بناؤ اور استغفار پڑھتے ہوئے اس جگہ کو جانا چاہیے۔ جی فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم۔ اس وجہ سے کہ ایسا نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر لیا تھا، تمہارے دل میں بھی سختی ہو، نافرمانی ہو، تو تمہیں کہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ اور آدمی جب تک استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اگر تم اس وقت دیکھنے کے لیے جاؤ تو کسی اور وجہ سے اگر ایسی جگہ پر گزرنا ہو تو استغفار پڑھتے ہوئے، روتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ جی باب الصلاة في البيعة۔ بیا اور کنیسہ کہا جاتا ہے جو یعنی آج کل کی اصطلاح جس کو ہم چرچ کہتے ہیں، یعنی نصارہ کی عبادت کرنے کی جو جگہ ہے، اس نصارہ کی عبادت کرنے کی جگہ میں، یعنی غیر مسلمین کی جو عبادت کرنے کی جگہ ہے، مثلا مندر ہے وغیرہ ہے، یا اس کے علاوہ جو کیا ہے چرچ وغیرہ ہے، اگر وہاں نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے، یا اگر وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہو، سامنے کوئی چیز نہیں ہے، تو اس صورت میں وہاں نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ جی
وقال عمر رضی اللہ عنہ انا لا ندخل کنائسکم من اجل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اس وقت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے گئے تھے تو اس وقت وہاں ایک چرچ تھا، وہاں ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں نماز پڑھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پر نماز نہیں پڑھی، اس وجہ سے کہ اگر اس جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے بھی اس جگہ نماز پڑھتے، ان بیچاروں کا کیا ہے جو چرچ تھا وہ ختم ہو جاتا۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر نماز نہیں پڑھی۔ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا لا ندخل کنائسکم من اجل التماثيل التي فيها الصور وكان ابن عباس رضی اللہ عنہما يصلي في البيعة الا بيعة فيها تماثيل، یعنی بیعہ میں جہاں تماثیل ہو، چرچ ہو، اور چرچ میں اگر وہاں کوئی کیا ہے مصنوعی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی ہو یا تمثال بت رکھا ہوا ہو تو وہاں تو نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن دوسری اگر کوئی جگہ ہو اسی چرچ میں جہاں ایسی تصویریں سامنے نہ ہو تو وہاں پر نماز پڑھنا چاہو تو نماز پڑھنا جائز اور درست ہے۔ جی حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان ام سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پہلے بھی تمہارے سامنے گزرا تھا کہ یہ ابو سلمہ کے ساتھ جب وہ مکہ مکرمہ میں کافرین نے بہت زیادہ اذیت دینا شروع کیا تو اس وقت وہ وہاں سے ملک حبشہ کی طرف وہ ہجرت کر گئی تھی، اور حبشہ جو تھا جس کو آج کل کی اصطلاح میں ایتھوپیا کہا جاتا ہے، وہاں حبشہ میں نصرانی حضرات تھے اور نصرانیوں کے چرچ بھی تھے، تو اس وقت انہوں نے چرچ کو دیکھا تھا، چرچ میں گئی بھی تھی وہ، تو اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ واپس آئی تو چرچ کی حالت کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا۔ اس کے متعلق کہتا ہے کہ ام سلمہ ذکرت ان ام سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، اس کنیسہ کا نام جو تھا ماریا تھا، چرچ ماریا چرچ۔ جی فذكرت له ما رأت فيها من الصور، اور اس وقت انہوں نے اس میں تصویریں بھی بنائی ہوئی رکھی تھی، تصویریں بھی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ماریا میں چرچ میں گئے تھے تو وہاں پر کئی نبیوں کی، رسولوں کی اور دوسری چیزوں کی تصویریں ہوا کرتی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کی عادت بتائی کہ یہ ایسی قوم ہے کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی یا بڑا آدمی جو ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ اس کی تصویر بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں بھی ہمارے یہاں بھی آج کل یہی ہوتا ہے، اس قسم کا کوئی آدمی ہوتا ہے تو اس کی تصویر رکھی جاتی ہے، یا تصویر نہیں رکھی جاتی ہے تو تمثال یعنی بت بنا کر مجسمہ رکھا جاتا ہے، تو اور پھر اسی کے بعد آہستہ 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 پھر وہ مجسمہ کی عبادت ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے مورتی پوجا یا بتوں کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اولئک قوم، أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك صورا أولئك شرار الخلق عند الله. باب باب حدث بلا ترجمہ، یہ کئی مرتبہ تمہارے سامنے گزر چکا، بلا ترجمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جی حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميسة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ کیا ہے ڈر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کے طرز کو دیکھا تھا کہ جب ان کے یہاں کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب ان کے یہاں کسی نبی کا، رسول کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسی کے اوپر وہ کیا ہے معبد بنا لیتے ہیں، عبادت کرنے کی جگہ بنا لیتے ہیں، اس کی تصویر رکھ دیتے ہیں، اس کا فوٹو وغیرہ رکھ لیتے ہیں،
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت میرے ساتھ بہت محبت کرتی ہے، کہیں یہ بھی ان یہود اور نصارہ کی طرح میری تصویر کی پوجا کرنے نہ لگ جائیں۔ اس وجہ سے مرض الموت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت کے ساتھ یہود اور نصارہ کے اوپر لعنت فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کا ایسا طریقہ ہے کہ اپنے نبیوں کی کیا ہے، اپنے رسولوں کی جب انتقال کے بعد ان کے اوپر مسجد وغیرہ بنا دیا کرتے ہیں اور پھر اس کی پرستش میں لگ جاتے ہیں، کہیں نہ لگ جائے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار منع بھی کیا۔ جی، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن حضور مالك عن اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کیا ہے پریشانی کی وجہ سے اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کمرے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر وغیرہ کو دفن کیے گئے، اور آج تقریباً 1000 سال ہو گئے، لیکن قبر کس طریقے سے ہے، کس طریقے سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا ہی نہیں، اور کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اس طریقے سے معبد بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ جی، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. باب قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت میں پوری روئے زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائی اور طہارت حاصل کرنے کی جگہ بنائی۔ یعنی دنیا اس سے پہلے جو قوم تھی، جیسے نصارہ ہوئے یا یہود ہوئے یا ہنود ہوئے، ان میں سب کے لیے عبادت کرنے کے لیے خاص ان کا معبد ہوتا تھا، ان کی عبادت کرنے کی جگہ ہوتی تھی، وہیں پر جا کر وہ عبادت کر سکتے تھے، اس سے باہر عبادت کرنا درست نہیں تھا۔ مثلا نصارہ ہے تو ان کو چرچ میں جانا پڑتا تھا، یہود ہے تو ان کو سینگال میں جانا پڑتا تھا، ہندو ہے تو ان کو مندر میں جانا پڑتا تھا، وہیں جا کر وہ عبادت کر سکتے تھے۔ اگر اپنے گھر میں وہ عبادت گاہ بنائے تو یہ عبادت گاہ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و من والوں نے جو فوقیت عطا فرمائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل جلالہ و من والوں نے جو کرم کیا، اس میں زمین کو دونوں طریقے سے، ایک تو یہ کہ زمین کے جس حصے پر جا کر تم عبادت کرو گے تو یہ تمہاری عبادت قبول ہے، تمہاری عبادت درست ہے، تمہاری عبادت صحیح ہو جائے گی۔ یعنی مسلمانوں کے لیے مسجد ہی میں جاؤ اور مسجد ہی میں جا کر عبادت کرو تو عبادت درست ہے، یہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات دوسری رہی کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن اگر مسجد میں تم کسی وجہ سے نہیں جا سکے مسجد میں تم نہیں جا سکے اور ریلوے اسٹیشن کے اوپر تم نے نماز پڑھ لی، ٹرین میں تم نے نماز پڑھ لی، بس اسٹینڈ پر نماز پڑھ لی، ہوائی اڈے کے اوپر تم نے نماز پڑھ لی، تو جہاں کہیں بھی نماز پڑھ لو گے تو تمہارے لیے نماز پڑھنا جائز ہے، درست ہے، تمہاری نماز قبول ہو جائے گی۔ یعنی مسجد ہی ہونا کوئی شرط نہیں ہے، جیسے دوسروں لوگوں کے لیے معبد کا ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیمم کے سلسلے میں اس سے پہلے جتنے نبی گزرے یا اس سے پہلے جتنے رسول گزرے، کسی کے مذہب میں تیمم نہیں تھا۔ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی نہ ہونے کی شکل میں تیمم کو پانی کی جگہ پر قائم کر کے اس کو درست فرمایا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو علت بنایا گیا میرے لیے لیل ارض و مسجدوں، نماز پڑھنے کی جگہ، اور طہوراً پاکی حاصل کرنے کی جگہ۔ جی، حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہے کہ دوسرے انبیاء، دوسرے رسولوں کو یہ چیزیں عطا نہیں کی گئی۔ تو
اوتی تو خمسن کا مطلب یہ ہے کہ مجھے 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی، مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان میں کسی نبی کو یہ 5 خصوصیت، یہ 5 خاص چیزیں عطا نہیں کی گئی تھی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض قال عبارت نہیں پڑھی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی تو خمسن، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسا لم يعطهن احد من الانبیاء قبلی نمبر نصرت 1 یہاں سے شروع ہوا۔ پہلی بات جو ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہرین، 1 مہینے کی مسافت، 1 دن کی مسافت تم نے سفر کے معاملے میں پڑھا ہوگا 16 میل کی ہوتی ہے، تو پورے مہینے کی مسافت 47 48 480 میل ہو گئے، یعنی آدمی 500 میل پر ہوتا ہے، اور اسی وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ان کے دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے یہ کیفیت پیدا کر رکھی تھی کہ آپ کی جلالت شان کا اثر سامنے والے پر اتنا پڑتا تھا، 500 مائل دور ہے، اسی وقت سے کیا دل میں قسم کی گھبراہٹ، ایک قسم کے کیا ڈر وغیرہ پیدا ہو جاتا تھا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت دوسرا وجعلت بتایا ایک تو یہ ہے کہ 500 سال کی مسافت پر آدمی ہے، اور اس وقت میں کیا ہے اس کے دل میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ وجعلت الارض، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ دوسرا مسجد، زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی جگہ بھی بنا دی، اور مسجد جگہ زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تیمم کے ساتھ وضو کرنے کے قائم مقام بھی بنا دیا۔ تو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي اس وجہ سے جہاں نماز کا وقت آ جائے تب تمہیں مسجد کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی جگہ پر اگر تم نماز پڑھنا شروع کر دو، جیسا میں نے ابھی بتایا، ہوائی اڈے پر پڑھ لیا، پلیٹ فارم پر پڑھ لیا، بس اڈے پر پڑھ لیا، بازار میں پڑھ لیا، تو یہ ہمارے لیے نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، نماز درست ہو جائے گی، مسجد تک جانے کی اور مسجد کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وأحلت لي الغنائم، اور تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی مال غنیمت میں ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنا ہوتا تھا، تو اس کو ایک جگہ پر لے جا، ایک جگہ مقرر کی ہوئی ہوتی تھی، اس جگہ پر لے جا کر رکھ دینا پڑتا تھا، وہاں لے کر رکھ دیا تو رکھنے کے بعد آسمان سے بجلی آتی تھی اور اس کو جلا کر خاک کر دیا کرتی تھی۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ تم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو یہ مال نکالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا تذکرہ تم نے سنا ہوگا، اس میں بھی دیکھا ہوگا کہ آسمان سے بجلی آئی اور اس نے کیا ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ جو عبادت یا جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قبولیت ہوتی تھی وہ بجلی آ کر اس کو جلا دیا کرتی تھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے اب بجلی کا آنا بند ہو گیا، اور یہ کہا گیا کہ جو مال تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنا چاہتے ہو، جس مال کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربانی میں دینا چاہتے ہو، اس مال کو مستحق آدمی کے ہاتھ میں رکھ دو۔ مستحق آدمی کے ہاتھ میں رکھ دینا یہ تمہارا کام ہے۔ رکھ دیا تم نے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو قبول کر لیا، اور پھر اس صورت پہ وہ آدمی جو ہے اس مال کو اپنی ضرورت میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ اسی وجہ سے تم نے مسئلہ سنا ہوگا کہ زکوٰۃ کے جو روپے ہیں اس کو غریب محتاج مسلمان کو مالک کی حیثیت سے انہیں مالک بنا دو، تو ٹیمپروری نہیں بلکہ مالک بنا دو، تو گویا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دیا، اور یہاں اب یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غریب کا رزق اس میں لگایا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ مال اس کو رزق کے طور پر دے دیا۔ تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت میں جو آ کر بات کو جلا دیا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب اس صورت میں کسی غریب محتاج کو دے دو گے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ جی وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ایک آخری چیز یہ بتائی کہ دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ مخصوص ملک کی طرف، مخصوص خاندان کی طرف، مخصوص قوم کی طرف، مخصوص جماعت کی طرف ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کے لیے بھیجا گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ کسی جماعت کے لیے مخصوص نہیں، صرف قریش کے لیے ہو، قریشی کی جماعت کے لیے ہو یہ بھی نہیں، صرف عرب کے لیے ہو یہ بھی نہیں، صرف مکہ مکرمہ کے لیے ہو یہ بھی نہیں، بلکہ پوری روئے زمین میں جہاں کہیں بھی کوئی حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا رہتا ہو یا بیٹی رہتی ہو، انسان رہتا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افریقی لوگوں کے بھی رسول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسٹریلوی لوگوں کے بھی رسول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یورپ کے لوگوں کے لیے بھی رسول ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے بھی رسول ہیں۔ پوری کائنات کے، پوری جگہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وأعطيت الشفاعة. اور یہ چیز شفاعت یعنی سفارش کرنا، سفارش کرنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش عطا کی گئی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے متعلق سفارش کرنا چاہیں کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دو یا اللہ اس کو جہنم سے نکال دو، تو اللہ جل جلالہ و من والو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کرتے ہیں۔ حدیث و شفا میں پہلے تمہارے سامنے گزر گیا ہوگا کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ساری پبلک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی لوگ ہیں سب اٹھ جائیں گے، اور ایک لمبے زمانے تک حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یاد آ گئی پوری حدیث؟ اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء، جتنے رسول ہیں وہ سب منع کریں گے اور کہیں گے ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہمیں تو اپنی جان کی فکر ہے، نفسی نفسی، تم فلانے کے پاس جاؤ، فلانے کے پاس جاؤ۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جس کی تفصیل تمہارے سامنے گزری تھی۔ باب نوم المرأة في المسجد. عورت کا مخصوص حالات کی وجہ سے اس کے لیے ذرا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ اگر عورتیں مسجد میں کسی وجہ سے لیٹنے کی ضرورت پیش آ جائے تو لیٹنا جائز ہے، درست ہے، لیکن احتیاط برتنی چاہیے۔ جی حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء بحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور. قالت فوزعته. پہلے میں واقعہ سنا دوں تاکہ پھر اس کے بعد ترجمہ تم لوگوں کو سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں غلام کا دستور تھا، غلام مرد بھی ہوتے تھے، غلام عورتیں بھی ہوا کرتی تھی، اور غلام خرید و فروخت وغیرہ سب کچھ ہوتا تھا، اور یہ ابھی تک یعنی اس وقت 2022 یا 23 ہے، تو کچھ سالوں تک دنیا میں غلامیت کا، عبدیت کا، غلام کا دستور تھا۔ ابراہم لنکن نامی امریکہ میں ایک صدر ہوا ہے، اس صدر نے محنت کر کے پوری دنیا سے اس غلام کی غلامی والی رشتے کو، غلامی والی نسبت کو اس نے ختم کر دیا۔ اب پوری دنیا میں کہیں پر غلام نہیں ہے، اور کہیں پر غلام بنانے کا طریقہ بھی نہیں ہے، اور غلام بنانے کا دستور بھی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل لا میں یہ لائق اب اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہوں۔ بہرحال یاد رکھنا یہ
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو غلام بنانے کا دستور بھی تھا، غلام گھر میں ہوتے بھی تھے، غلام بنتے بھی تھے، غلام بکتے بھی تھے۔ ایک جگہ پر ایک عورت تھی، وہ غلام تھی، باندھی تھی، لیکن کسی آدمی کے گھر میں وہ وہاں اس کی مالک تھی، اس لیے وہ گھر والوں نے اس کو اپنے پاس رکھ رکھا تھا۔ اور یہ جو غلام وغیرہ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کام والی بائی رکھتے ہیں، تو وہ کام والی بائی گھر کا کام کاج بھی کرتی ہے، پھر بچے کو بھی کھلانے اور بچے کو بھی گھمانے وغیرہ کے لیے لے جایا کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو غلام عورت تھی، بڑھیا تھی، اس بڑھیا کو ان گھر والوں نے کسی وجہ سے آزاد کر دیا تھا، اس کو آزادی بخش دی تھی۔ اب وہ باندھی نہیں رہی بلکہ وہ آزاد ہو گئی۔ یہ باندھی جو تھی بڑی وفادار تھی، اس نے یہ سمجھا کہ اس خاندان کے ساتھ جب میں نے اتنا زمانہ گزارا ہے، یہ بچے میرے ہاتھ کے پلے ہوئے، یہ عورت بچی میرے ہاتھ کی پلی ہوئی، اور یہ ہے وہ ہے، تو اب آزاد کر دی تو میں اب کہاں جاؤں گی؟ جہاں جاؤں گی مجھے رہنا ہی پڑے گا، اپنا کام کرنا ہی پڑے گا۔ اور ان لوگوں نے اب تک مجھے بہت ہی وفاداری سے نبھایا ہے، بہت ہی عزت کے ساتھ نبھایا ہے، اس وجہ سے میں اب اپنی آزادی کا جو زمانہ ہے وہ آزادی کا زمانہ بھی اسی کے ساتھ نکالوں۔ بچے کو ذرا کھلاؤں گی پلاؤں گی، جیسے گھر میں کوئی بڑھیا ہوتی ہے، بڑے آدمی ہوتے ہیں، یا کبھی بازار لے گئے، کبھی بازار کا کام کر دیا، کبھی ہلکا پھلکا گھر کا کام کر لیا، اسی طریقے سے میں ہلکا پھلکا گھر کا کام کروں گی اور انہی کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اب جب وہ آزاد ہونے کے بعد بھی اسی خاندان میں رہی، اسی جگہ پر رہی، تو وہ اس گھر کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی تھی ان کو کیا ہے کھیلنے کودنے کے لیے یا تفریح کے لیے لے کر وہ جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بچی کو کھیلنے کے لیے لے گئے، بڑے گھر کی عورتیں، مالدار گھر کی عورتیں اور مالدار گھر کے بچے، وہ بھی اس کا بھی ایک مستقل مزاج ہوا کرتا ہے۔ اس کو سونے کا بہترین ہار پہنایا جاتا ہے، موجودہ زمانے میں عمدہ سے عمدہ گھڑی، عمدہ سے عمدہ اچھی چیز، زینت کی چیزیں ایسے چھوٹے بچوں کو بھی پہنائی جاتی ہے، اس لیے کہ خاندان کا سب کا محبوب بچہ ہوا کرتا ہے وہ۔ تو یہ بڑھیا عورت جو تھی، یہ بڑھیا عورت گھر کے اس خاندان کے ایک بچی کو باہر گھمانے کے لیے لے جانے لگی، تو انہوں نے ان کے گلے میں بہت بہترین ایک بہت قیمتی ہار جو تھا، وہ ہار اس کے گلے میں، بچی کے گلے میں ڈال دیا اور اس کو دے دیا کہ لے جاؤ۔ اب یہ ہار کسی وجہ سے گر گیا، گلے میں سے نکل گیا، ہو سکتا ہے نکل جاتا ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے، یا کبھی بچہ بھی گلے میں سے نکال دیتا ہے، یا تو کسی وجہ سے کیا ہم ہی اس میں سے نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال وہ ہار جو تھا وہ سرخ کلر کا تھا، اور اس بچے کے گلے سے وہ نکل کے باہر گر گئے۔ باہر آسمان میں ایک چیل تھی، باز تھی، وہ شکاری باز ہوا کرتے ہیں، وہ دوڑ رہی تھی، گھوم رہی تھی۔ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ 2-3 میل دور سے بھی بالکل اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں میں ایسی قوت رکھی ہے کہ اپنے شکار کو اچھی طریقے سے جان لیتی ہے، شکار کو اچھی طریقے سے پہچان لیتی ہے۔ اب یہ جو ہار تھا وہ ہار گر گیا، زمین پر گر گیا، میں نے ابھی بتایا کہ وہ سرخ کلر کا تھا، اس وجہ سے اب وہ چیل یا وہ جو جانور تھا اس نے اوپر سے دیکھا کہ یہاں کوئی گوشت بھی سرخ ہوتا ہے، لال ہوتا ہے، کوئی گوشت کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا اس کو محسوس ہوا۔ تو اس وقت میں وہ باز آئی اور آ کر جلدی سے جھپٹ مار کر اس کو لے کر چلی گئی۔ اب دیکھا نہیں کسی نے کہ چیل لے گئی ہے، اتنا معلوم ہے کہ اس بچی کو ایک ہار پہنایا گیا تھا، اور وہ ہار والی بچی کو لے کر یہ بڑھیا گئی تھی،
اور جب واپس آئی ہے تو ہر نہیں. عامتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی یہی سوچتا ہے کہ اسی نے چرا لیا ہوگا، گھر کے نوکر نے چرا لیا ہوگا. عامتاً لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے. تو اس وجہ سے لوگوں نے اس عورت کو جو باندھی تھی، جس کو انہوں نے آزاد کیا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ ہار کہاں ہے، ہار لاؤ. تو انہوں نے کہا مجھے ہار معلوم نہیں ہے. اور جب ایسے میں وہ انکار کرتے ہیں تو پھر سختی کی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اس عورت کے اوپر بہت سختی کی گئی، تلاشی لی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، تحقیق کی گئی، کپڑے اتارے گئے. کپڑے اتارنے کے سے بھی بس نہیں ہوا، بلکہ اس کی شرمگاہ میں انگلی ڈالی گئی تاکہ پتا چلے کہ کہیں اس نے شرمگاہ میں تو چھپایا ہوا نہیں. عامتاً بھی آج کل بھی سونے کا اسمگلنگ یا ڈرگز کی اسمگلنگ جو ہوتی ہے اس کے واقعات ہوتے ہیں، تو تم دیکھتے ہو کہ وہ اس طریقے سے چوری کرتے ہیں. وہ تو اس کو بھی ایسا سمجھ کر اس کے شرمگاہ میں بھی انگلیاں ڈالی گئی، اور انگلیاں ڈال کر دیکھا گیا. تو ظاہر بات ہے بیچاری تو معصوم تھی، اس کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ کون کس نے چرایا یا کیا ہوا اور کس طریقے سے ہوا. ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی. یا قصہ سننے میں مشغول ہو گئے؟ اچھا، اب اللہ کا کرنا ہے وہ دیکھو کہ مجلس ایسے میں تو مجلس جم جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی پولیس آ جاتی ہے، پکڑ لے جاتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں اس عورت کی تفتیش ہو رہی تھی، تحقیق ہو رہی تھی، سارے لوگ جمع ہو رہے تھے. اسی میں وہ جو چیل تھی جو جپٹ مار کر وہ پتھر کو لے کر بھاگی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ تو پتھر ہے، گوشت نہیں ہے. اس وجہ سے پھر اس نے اپنے منہ میں وہ ہار لا کر اوپر سے پھینک دیا. جہاں پر یہ عورت کی تحقیق تفتیش ہو رہی تھی وہیں پر وہ ہار گرا. اب اس نے کہا کہ دیکھو مجھے تو معلوم نہیں، میں نے تو چوری نہیں کی تھی، اور یہ کیا ہے، چیل نے پھینکا ہے. ظاہر بات ہے کہ چیل اس کو گوشت سمجھ کر لے کر گئی ہوگی، اور اس کو معلوم ہوا کہ گوشت نہیں ہے تو اس نے یہ پھینک دیا. اب یہ عورت کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا تھا وہ الزام ختم ہو گئے. اب یہ بڑھیا کہ جب ان کو آزاد کیا گیا تھا تو اس نے یہ سمجھا تھا کہ میں انہی لوگوں کے درمیان میں نے غلامی کی زندگی گزاری ہے، تو اب آزادی کی زندگی بھی انہی کیا گزاروں گی، کھاؤں گی پیوں گی رہوں گی، بنتا کام کروں گی. لیکن اب جب یہ معاملہ ہوا اب اس نے نہ کہہ دیا، اب میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں. ان لوگوں کو بھی افسوس ہوا ہوگا کہ ایک پاک دامن عورت کے اوپر ہم نے جھوٹا اور غلط الزام لگایا. نہیں لگایا، ہم معافی مانگتے ہیں، رہ جاؤ رہ جاؤ. اس نے کہا کہ اب میں کسی حالت میں بھی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور میں چلی جاؤں گی. یہ کہہ کر وہ عورت جو ہے وہاں سے چلی گئی. اور یہ دور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، سن رکھا ہوگا اس نے بھی. اس وجہ سے وہ سیدھے مدینہ منورہ پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. خدمت میں حاضر ہونے کے بعد وہ مسلمان ہو گئی، صحابیہ بن گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی کے قریب میں ایک جگہ اس کے رہنے کے لیے انتظام کر دیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہ بڑھیا تھی، رہتی تھی اپنے کمرے میں اپنی جگہ میں، لیکن کبھی کبھی وہ میرے گھر پر بھی آیا کرتی تھی. اور جب گھر پر آتی تھی تو ایک ہی لفظ کہا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ ہمارے گھر پر آیا کرتی تھی تو اس وقت میں وہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ چلو الفاظ میں ابھی بتاؤں گا. جیسے آج کل ہمارے ذہن میں بھی کوئی آ جاتا ہے تو اس صورت میں کوئی الفاظ ایسے افسوس کے ہائے رے ہائے کیا ہو گیا اس قسم کے
تو وہ اس قسم کے الفاظ کہا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ارے بڑی بھی تم میرے یہاں آتی ہو، جب آتی ہو تو پھر اس صورت میں کیا ہے ایک جملہ فرمایا کرتی ہو. فتحدث عن اندی قالت فلا تجلس انی مجلسا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس جب بھی آتی تھی بیٹھتی تھی، جب بھی بیٹھتی تھی تو وہ کہتی تھی یوم الوشا من تعاجب ربنا، وشا کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے کاریگروں میں سے ایک دن ہے. الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، کفر کے شہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نجات دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی، مسلمانوں کی بہت اچھی جگہ پر میں آ گئی، کفر کی جگہ سے مجھے پناہ مل گئی. بہرحال تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ ابھی ہمارے امی جان جب بھی تم آتی ہو میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ الفاظ کیوں کہتی ہو، کیا کوئی بات ہے؟ تب اس نے یہ پورا واقعہ ذکر کیا کہ اس طریقے سے میں ایک جگہ پر تھی، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، میں نے انہی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہا، ان کے بچے کو لے کر گئی تو انہوں نے مجھ پر چھری کا الزام لگا دیا. پھر اس صورت میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، وہ چیل نے آ کر اسی جگہ پر وہ ہر کو ڈال دیا اور میری برات ثابت ہو گئی. پھر میں نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دیا اور میں مدینہ منورہ آ گئی. تو یہ پورا واقعہ ہے، سمجھ میں آ گیا اچھی طریقے سے. پھر حدیث شروع سے حدیث کو پڑھ دیکھو اور ترجمہ خود ہی سمجھتے رہنا. جی. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. ایک کالی باندی جو عرب کے خاندان میں تھی وہاں پر خدمت کر رہی تھی. فأعتقوها فكانت معهم قالت فَأَعْتَقُوهَا آزاد کر دیا اس کو، لیکن اس نے کہا کہ اب ساری زندگی انہی کے ساتھ گزاری ہے تو چلو میں بقیہ زندگی بھی انہی کے ساتھ گزاروں، یوں کر کے ان کے ساتھ ہی رہی ہوئی. جی. فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت فوزعته أو وقع منها فمرت به حديات وهو ملقا فحبسته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فتفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبولها قالت والله قبول یعنی پیشاب کرنے کی جو عورتیں کے پیشاب کرنے کی جگہ جو قبول، اس میں بھی انگلیاں ڈالی اور اس میں بھی انگلیاں ڈال کر دیکھا گیا کہ کہیں وہ قیمتی ہار اس نے یہاں پر نہ چھپا لیا ہو. جی. والله إني لقائمة معهم إذ مرت به الحديات فألقته اسی لیے وہی ہو گئی کوئی چیز جو لے گئی تھی وہ آئی اور آ کر اس نے اسی مجلس میں اوپر سے اس ہار کو ڈال دیا. اب سب کو معلوم ہو گیا کہ میں نے چوری نہیں کی تھی بلکہ وہ تو ہدیہ چڑ اڑا کر لے گئی تھی. جی. فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهموني به زعمتم وأنا منه یہی وہ ہار ہے جس کی وجہ سے تم پر تہمت لگائی تھی، تم جانو تمہارا ہر جان ہے اور اب میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكانت لها خباءة في المسجد أو حفش قالت فكانت یعنی ایمپر والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا تمبو اس بڑھیا کے لیے رہنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا تھا تو وہ وہاں رہتی تھی. جی. فكانت تأتيني فتحدثت عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا میں تقعدين. نے کہا کہ یار تیواری کیا شان ہے تیری، کیا حالت ہے، جب بھی آتی ہے تو یہ جملہ تو کہتی ہے، کون سا واقعہ ہے اس میں چھپا ہوا، مجھے سمجھاؤ تو صحیح. تب اس نے یہ پورا واقعہ سنا ہے. ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث باب نوم الرجال في المسجد. مسجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بھی بہت سارے کاموں میں آتی تھی.
بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھوڑی دیر کے لیے اگر لیٹنا چاہتے تھے تو مسجد میں لیٹ لیا بھی کرتے تھے۔ آج کل ہمارے یہاں جو ہے مسجد کو ہوٹل بنانا یا مسجد کو کیا ہے دوسرے کاموں میں اس طریقے سے استعمال کرنا، یہ بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے اور بہت ہی برا ہے۔ ہاں ضرورت ہو مثلاً تو مسجد میں پہنچ گئے، ابھی اذان میں آدھا گھنٹے کی دیر ہے، گھر نہیں جا سکتے اور وہیں تھوڑی دیر کے لیے تم لیٹ گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، منع نہیں ہے، اس کو منع نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مسجد کو دیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے بعض صحابہ مسجد میں لیٹ جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی، نوجوان تھے، تو نوجوان کے حالت میں مسجد میں لیٹ جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ چکمکش ہو گئی، میاں بیوی ہے، چلتا ہی رہتا ہے چھوٹی موٹی باتیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر گھر میں سے نکل گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی کہاں گئے تمہارے شوہر؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ناراض ہو کر کہیں نکل گئے، نہیں چلے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کے لیے بھیجا تو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں مٹی میں بغیر کچھ بچھائے لیٹے ہوئے ہیں، مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ مسجد میں لیٹنا ثابت ہو گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وجہ سے اس کو ذکر کیا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کے بدن کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، اس لیے اس زمانے میں وہاں کوئی قالین وغیرہ تو تھی نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر، چہرے پر، بال پر کیا مٹی لگی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو جھاڑتے رہتے تھے، ہٹاتے رہتے تھے، قم ابا تراب، قم ابا تراب، قم ابا تراب، یہ مٹی میں ملے ہوئے لقب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی تخلص تھے اور بھی نام تھے، لیکن اس میں ابو تراب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا نام ہے، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تخلص بہت زیادہ پسندیدہ تھا۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان واقعات سے یہ ثابت کیا کہ ٹیمپروری کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے اگر کسی ضرورت پیش آ گئی، مسافر ہے، ہوٹل وغیرہ نہیں ہے، کہیں رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور اگر وہ مسجد میں لیٹ جاتا ہے، آرام کرتا ہے، تو یہ آرام کرنا جائز اور درست ہے۔ جی وقال أبو قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الصفة. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قافلہ آیا تھا، یہ قال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصحاب صفہ کے ساتھ ٹھہرایا، لیکن ان لوگوں کو جیسے بعض آدمی ہوتے ہیں کہ ان کو شہری تمدن پسند نہیں ہوتا، دیہاتی جنگلی تمدن کے کوئی نہ ہو، اکیلے ہی ہو وہ ان کو پسند ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگل بھیج دیا تھا۔ جی وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صفہ میں لوگ رہتے تھے، مسجد نبوی کے پاس ایک چھوٹا سا چبوترا ہوا کرتا تھا، اس چبوترے پر کچھ لوگ وہی پڑے رہتے تھے، وہیں رہتے تھے۔ ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث حاصل کرنے والے ہوتے تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معرفت سیکھنے والے، اخلاق سیکھنے والے، تصوف سیکھنے والے، خانقاہ سیکھنے والے جو حضرات ہوتے تھے، وہ اسی چبوترے پر رہتے تھے اور ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے کھانے، یعنی یوں کہہ دو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ دارالعلوم بھی تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وہ خانقاہ بھی تھی۔ لیکن موجودہ زمانے کے اعتبار سے جیسے دارالعلوم میں ہر مرتبہ 11:30 بجے کھانا تیار مل جاتا ہے، 4:30 بجے کھانا تیار مل جاتا ہے، ویسا نہیں تھا، بلکہ کھانے کا نظام یہ تھا کہ کبھی کبھی جب ایک دو مرتبہ فاقہ ہو جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بھائی ہمارے مہمان کو کوئی کھانے کے لیے لے جاؤ،
تمہارے یہاں 2 آدمی کا کھانا ہو تو ایک تیسرے کو کافی ہو جائے گا. اس طریقے سے ان کا کھانے کا نظام ہوتا تھا. یا تو کوئی مالدار صاحب ہی ہوتا تھا, وہ کھیت سے آیا, کھجور کا گچھا لے کر آیا, وہ کھجور کا گچھا وہاں پر رکھ دیا, انگور کا گچھا وہاں پر رکھ دیا. یہ حضرات اسی کو کھا لیا کرتے تھے. محترم صاحب کو بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلبا کا کھانے کا وہ نظام تھا, ہم اسی نظام پر کھانا چاہتے ہیں. بہرحال پھر بہت سارے واقعات ہیں اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ساتھ میں مہمان بنا دیا, وہ اپنے گھر مہمان بن کر لے کر گیا. چلو جی. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد حضرت النبي. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نوجوان تھے, کنوارے تھے, نوجوان تھے. عزب کنوارے کو کہتے ہیں, مسجد میں لیٹا کرتے تھے. جی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ابا جان کو بھی کبھی کبھی بیٹی کے گھر جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ بیٹی کے گھر کی حالت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا. فلم یجد علی, فلم يجد علي قال فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يكن عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو؟ فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستجع قد سقط رداء. وهو في المسجد راقد. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ ثابت کیا کہ مسجد میں اگر ٹیمپروری کوئی آدمی آرام کرنا چاہے, سونا چاہے تو سونا جائز ہے, اس کو روکنا منع کرنا درست نہیں ہے. جی. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فزيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه حضور رداء. اقدس صلی اللہ علیہ اصحاب صفہ, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اصحاب صفہ میں نے ابھی بتایا کہ یا تو یہ دارالعلوم کے طالب علم ہوتے تھے یا تو خانقاہ کے کیا ہے مجاہدین ہوتے تھے, اور یہ کم سے کم 70 بڑھتے بھی رہتے تھے, آتے جاتے رہتے تھے. کہ کسی کو جگہ مل گئی, گھر مل گیا, کھانا مل گیا, جگہ مل گئی تو وہاں چلے جاتے تھے, اصحاب صفہ چھوڑ دیتے تھے. تو کم سے کم 70 ہوتے تھے اور زیادہ سے زیادہ 250 تک کا فگر بتایا جاتا ہے. جی. لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء. ان کے پاس اپنے پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے. جیسے میں نے ابھی کہا تم لوگوں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہ طالب علم تھے, دارالعلوم کے طلبہ تھے. تمہارے پاس کتنی جوڑی کپڑے ہیں؟ 6. ایسا بس. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے طالب علموں کے پاس کتنے کپڑے ہیں؟ کیا الفاظ ہے؟ پڑھ. إما إزار وإما كساء. کسی کے پاس لنگی ہے تو کسی کے پاس چادر نہیں, کسی کا چادر ہے تو لنگی نہیں, ایک جوڑ بھی پوری نہیں ہے. جی. قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. باب الصلاة إذا قدم من سفر. الصلاۃ اذا قدم من سفر. آپ لوگ یہاں سے گھر جائیں گے سفر کر کے, سند لے کر, تو سنت طریقہ کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے, مسجد میں تھوڑی دیر آرام کرتے تھے, جن کو ملاقات کرنا ہو وہ ملاقات کر لیتا تھا, پھر گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. اس وجہ سے سب سے پہلے مسجد میں جانا چاہیے,
صلاۃ تحیۃ المسجد، صلاۃ الشکر پڑھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام پورا کیا اور ہم آ گئے، اور پھر وہاں تھوڑی دیر بیٹھو گے تو جن کو ملاقات کرنی ہے وہ آ کر ملاقات وہاں کر لیں۔ اب سیدھے تم گھر چلے جاؤ گے تو ملاقات کرنے والا آئے گا تو ایک کے بعد ایک آئے گا، تو تھوڑی دیر کے بعد آئے گا، تم نے اس کے ساتھ ملاقات کی، وہ چلا گیا، پھر ذرا آرام کرنے کے لیے ارادہ کیا، اتنے میں دوسرا آ جائے گا، پھر دوسرے کے، تو یہ پریشانی ہوتی تھی۔ تو اس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ذکر کیا کہ سفر میں سے آؤ تو سب سے پہلے مسجد میں جاؤ، وہاں پر صلاۃ مسجد تحیۃ المسجد پڑھو، صلاۃ شکر پڑھو، سفر میں تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ رجوع نصیب فرمایا، اور پھر لوگ بھی آ کر تمہارے ساتھ ملاقات وغیرہ کر لیں گے۔ جی وقال كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال زحن فقال یعنی صلى یہ جو وقت تھا وہ چاش کا وقت تھا، چاش کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبائل کا نہیں تھا، اس لیے اچانک آ جائے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون کہاں ہے، کہاں آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ صبح کے وقت، چاش کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے تاکہ لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ مسافر یا قافلہ آ گیا ہے۔ جی فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. باب إذا دخل أحدكم یہ المسجد. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، اور یہ حدیث کئی مرتبہ آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یاد رکھ لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قافلے میں تشریف لا رہے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صحابی حضرت عبداللہ ہے، آپ جو ہیں ان کے عبداللہ، وہ غزوہ احد میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور کئی بہن چھوڑ کر، کئی لڑکیاں چھوڑ کر وہ مرے تھے، اور حضرت جابر نے ان کی سب کی پرورش کی تھی، وہ ساری تفصیلات ہیں۔ تو باپ قرضہ بھی بہت سارا چھوڑ کر مرے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی نصرت اور مدد فرماتے تھے۔ بہرحال ان کی اٹھنی تھی، وہ ذرا کمزور ہو گئی تھی، چلتی نہیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک سٹاک سے لاٹھی ماری تو چلنے ہو گئے، سب سے آگے آگے نکلنے لگی وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرید لیا، پھر مدینہ منورہ جا کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اٹھنی پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اٹھنی خریدی ہے، اس کے پیسے مجھے مل گئے، یہ آپ کی اٹھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیسے بھی لے جاؤ اور اٹھنی بھی لے جاؤ، ہم تو تمہیں مدد کرنا چاہتے تھے۔ جی باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. یہ تحیۃ المسجد ہے، مسجد میں جاتے ہوئے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے۔ آپ لوگوں نے بھی تو پڑھی ہوگی کبھی نہ کبھی تحیۃ المسجد، یا ہر وقت مسجد میں جاتے ہوئے تحیۃ المسجد پڑھتے ہی ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی تحیۃ المسجد پڑھی تو تحیۃ المسجد کا ادا ہوگی، لیکن اگر تم پہلے بیٹھ گئے اور پھر کھڑے ہو کر اب تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہو تو وہ تحیۃ المسجد، یعنی جب اگر تم کسی جگہ پر جاؤ اور پہلے سلام کرو تو وہ سلام معتبر سمجھا جاتا ہے، پہلے جا کر بیٹھ جاؤ اور پھر کھڑے ہو کر السلام علیکم تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس طریقے سے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کیا ہے تم بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد بھی پھر کھڑے ہو کر تحیۃ المسجد پڑھنا چاہتے ہو تو تحیۃ المسجد پڑھنا جائز اور درست ہے۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. اس حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ قبل ان یجلس تو تحیۃ المسجد ہوگی، لیکن بیٹھ گئے تو بات ختم ہو گئی، اب وہ تحیۃ المسجد نہیں ہوگی۔ جی باب الحدث في المسجد. مسجد میں ہوا چھوڑنا یا حدث کرنا یہ اچھی چیز تو نہیں ہے، لیکن جائز اور درست ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنے زور سے اور آواز سے نہ ہو کہ لوگ مذاق سمجھنا شروع کر دیں۔ جی
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي آدمی صلى نماز فيه. پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھا ہوا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو، ویسے بھی بیٹھا ہوا ہو، تو فرشتے اس آدمی کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ وہاں حدث کر دیتا ہے، وضو توڑ دیتا ہے، تو وضو توڑنے کے بعد فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جی إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. باب بنيان المسجد. مسجد کی تعمیر اور مسجد کا بنانا بہت ہی بڑا کام ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، حدیث پاک میں بھی آتا ہے۔ اور انما یامرون مساجد اللہ، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ مسجد کی تعمیر اگر وہاں ضرورت ہو تو بہت ہی زیادہ افضل ہے، بہت ہی زیادہ بہتر ہے، اور بہت ہی اچھا دین کا کام ہے۔ مسجد کی تعمیر کرنی چاہیے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں مسجد کی تعمیر کو فخر و ریا کا بھی کام بتایا ہے۔ اس وجہ سے اگر فخر و ریا ہو تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، ان کی مسجد سے ہماری مسجد بڑھیا ہونی چاہیے، ان کی مسجد سے ہماری مسجد اچھی ہونی چاہیے، اور پھر اس مسجد کو تم اچھا بناتے ہو چندے کے پیسے سے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جی وقال أبو سعيد رضي الله عنه كان سقف المسجد من جريد النخل. حضور وأمر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی جو تھی، اس میں چھت جو تھی وہ کھجور کے ٹہنیاں لگائی ہوئی ہوتی تھی، جس سے بارش بھی آتی تھی، پانی بھی آتا تھا، گرمی بھی آیا کرتی تھی۔ آج تو مسجد نبوی میں جب تم دیکھو گے، ریاض الجنہ میں جاؤ گے، تو وہاں جو چھت لگائی گئی ہے وہ ساری کی ساری سونے سچا خالص سونے سے لگایا گیا ہے، سونا لگایا گیا ہے اس میں۔ جی وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. یعنی تحمر یا تصفر، یہ کلرنگ کے معنی میں آتا ہے، معنی میں ہے، یعنی مسجد میں لال پیلا اس طریقے سے کلر لگانا کہ جس کی وجہ سے عمدگی ہو، درستگی ہو، اچھا دکھائی دے۔ ان کا چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کو نماز میں پھر خوشنودی نہیں رہے گی، وہ وہیں سونا، وہیں چاندی اور وہیں پیلا کلر وغیرہ دیکھنے میں مصروف ہو جائے گا اس وجہ سے۔ جی قال أنس رضي الله عنه يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. جیسا یہود اور نصارہ اپنے معبد کو، عبادت کرنے کی جگہ کو سنوارتے ہیں، عمدہ اور باعث زینت بناتے ہیں، اس طریقے سے تم بھی مسجدوں کو باعث زیب و زینت بناؤ گے، یہ اچھا نہیں ہے۔ جی حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کیسی تھی اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آج بھی اگر تم مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں جاؤ گے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کہاں سے کہاں تک تھی، حضرت عمر کے زمانے میں مسجد کتنی بڑی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوفہ کہاں تھا، پھر اس کے بعد مسجد کی اونچائی کتنی تھی، وہ ساری کی ساری انہوں نے کیا ہے نشانات رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی صحیح معنی میں مسجد میں بتلانے والا ملے گا تو بتلائے گا کہ یہاں سے یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد تھی، یہ ریاض الجنہ تھا، یا یہ تھا، یا یہ تھا، یہ مسجد اتنی اونچائی پر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسجد کا یہاں تک کا حصہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ مسجد نبوی میں ساری نشانیاں موجود ہے، اگر کوئی بتانے والا ہو تو بتائے۔ مسجد نبوی میں بیر ہاں ایک سامنے کنواں تھا، ہم نے اس کنویں کو دیکھا تھا، یعنی اس وقت مسجد بڑی بنائی نہیں گئی تھی، تو اس وقت باب مسجد کے سامنے وہ کنواں تھا، ہم لوگ وہاں سے جایا کرتے تھے۔
پھر مسجد بڑی کی گئی تو وہ کنواں بھی مسجد میں آ گیا. مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ نشانیاں تو سب مٹا دیتے ہیں لیکن علامات رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے پہلے تو میں نے سوچا کہ بھائی بیج یہاں تھا، آج کل بھی اس جگہ پر ہونا چاہیے. میں وہاں گھوم رہا تھا، تلاش کر رہا تھا. تو مسجد میں کام کرنے والا تھا، اس نے مجھے دیکھا تو میں کچھ تلاش کر رہا ہوں. اس نے پوچھا بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ بیرحا کے متعلق. تو اس نے کہا اچھا تمہیں دیکھنا ہے؟ میں نے کہا. لے گیا مجھے. میں جہاں تلاش کر رہا تھا وہ نہیں، وہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اس نے چٹائی کو اٹھائی تو ایک بہت گول ماربل لگایا ہوا تھا. کہا کہ یہ جگہ جو بیرحا تھا وہی جگہ ہے. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مسجد نبوی میں آج بھی نشانیاں موجود ہے. اگر کوئی صحیح بتانے والا ہو تو وہ تمہیں بتائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد اتنی اونچی تھی، مسجد اتنی لمبی تھی، مسجد اتنی چوڑی تھی، وغیرہ وغیرہ. جی. وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على حضور بنيانه. اللہ صلی اللہ یہ حضرت مسجد نبوی کی پوری تفصیل تمہارے سامنے آ رہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی پہلے تمہارے سامنے گزرا تھا کہ ایک چٹیل میدان تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے ماموں کے ماموزاد بھائیوں کی زمین تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے کر خریدا. حضرت ابوبکر نے پیسے دے مسجد نبوی جہاں بنی ہوئی ہے. پھر اس زمین کو درست کیا گیا، خرابے کو دور کیا گیا. 2 قبریں تھی اس کو درست کی گئی. کھجور کی ٹہنے جو تھے اس کو کاٹا گیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تنے تھے اس کو ستون کی جگہ پر گاڑے. اور تم نے دیکھا ہوگا کہ جب اس طریقے سے کوئی کیا ستون وغیرہ کو گاڑتے ہیں تو درمیان میں نیچے ادھر پتھر ڈال کر اس پتھر کے ذریعے سے اس کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوطی سے اس کو پکڑ لے. تو اسی طریقے سے پتھر ڈال کر اس کھجور کے تنے کو کھڑا کیا گیا اور اس کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پتیاں ڈال دی، کھجور کی ٹہنیاں ڈال دی. نیچے دیوار بنا دی گئی، ٹہنیاں ڈال دی گئی. مٹی تھی اور گرمی بھی آ رہی ہے، بارش بھی آ رہی ہے، روشنی بھی آ رہی ہے، ہوا بھی آ رہی ہے، سب سجدے میں یہ ساری چیز ہوتی تھی. لیکن پھر آہستہ 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 مسجد نبوی میں کیا ہے بنانا شروع کیا گیا. اور آج مسجد نبوی پوری کی پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں جتنی جگہ پر لوگ رہتے تھے وہ ساری جگہ مسجد نبوی میں آ گئی. سمجھ میں آ گیا. اور وہ ساری کی ساری جگہ مسجد نبوی میں آ گئی، سونے کی بن گئی. کارپیٹ بھی عمدہ سے عمدہ لگائی گئی. اور کیا ہے ایئر کنڈیشن تو اتنا عمدہ لگایا گیا کہ یو کے حضرات میرے جیسے جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے ایئر کنڈیشن میں ہمیں ٹھنڈی محسوس ہوتی. کیسا شاندار ایئر کنڈیشن لگایا ہوگا. کھڑکیاں وڑکیاں بند کرنے کا نہیں، سب کھلا ہے، لیکن اتنی زیادہ یہ مسجد نبوی ہے. جی. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وزاد فيه عمر وسلم وبناه على بنيانه. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو 2 سال کا ہی زمانہ تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسجد میں کچھ تبدیلی نہیں کی. ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی نے پھر اس میں بہترین کیا ہے زیادتی کی. جی. وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عموده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة یعنی والقصب. دیوار جو ہے وہ اب دیوار پتھروں کی بننے لگی، ماربل کی بننے لگی. اور اب تو پوری مسجد نبوی ماربل کی بنی ہوئی تم کو دکھے گی. جی. وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. باب التعاون في بناء المسجد وقول الله عز وجل. مسجد کی تعمیر کرنے میں اعانت کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے. بلکہ ہم لوگ تو یہاں پر مدد کرتے ہیں، 2 پاؤنڈ دے دیے، 5 پاؤنڈ دے دیے، 500 روپے دے دیے، 1000 روپے دے دیے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ بدنی مدد ہے. یعنی تگارا اٹھایا جائے اور سامان اٹھایا جائے
اور لگایا جائے، یہ اصل تعمیر ہے جی۔ وقول الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الآية. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حضرت حائط عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کہا وہ ہمارے ساتھ صحابی کے پاس جاتے ہیں، کچھ حدیث سنتے ہیں جی۔ فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ اب جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ اپنے باغ میں یعنی اپنے کھیت میں اپنے کھجور کے جو درخت تھے اس کھجور کے درخت میں کچھ اصلاح کر رہے تھے، کچھ کام کر رہے تھے۔ ہم گئے، سلام کیا، پوچھا بھائی کیوں آئے ہو؟ تاکہ حدیث سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا اور پھر وہاں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر حدیث سنانے لگے۔ فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ یعنی انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا اور بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے کیا ہے ہیبا کیا، یعنی گھٹنوں کو کھڑا کر دیا اور جو چادر تھی اس چادر کے ذریعے سے اس گھٹنے کو باندھ لیا جی۔ ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد بات فقال کرتے رہے، بات کرتے بات پہنچی مسجد نبوی کی تعمیر کی بات آ گئی۔ اب انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلے میں بتایا۔ فقال كنا نحمل لبنة یعنی ہم لوگ تو وعمار ایک لبنتين ایک پتھر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم مسجد بناتے تھے تو ہم لوگ تو ایک ایک پتھر اٹھا کر لایا کرتے تھے، لیکن حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو پتھر اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ بڑا مجاہدہ ہے، بڑا کام ہے، بڑی محنت ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو ان کا یہ مجاہدہ، ان کا یہ جذبہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا عمار کو فرق باغیہ قتل کرے گا جی۔ كنا نحمل لبنة كنا نحمل لبنة وعمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفذ التراب عنه ويقول ويح حضور اقدس عمار. صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کا مجاہدہ دیکھا، حضرت عمار کا کام دیکھا تو ظاہر بات ہے کہ سب دھول پڑی ہوئی تھی، وہ دھول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑی حضرت عمار سے، اور اس کے بعد فرمایا وہی عمار تقتله فئة الباغية يدعوهم إلى الجنة یہ عمار کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. مسجد کے بنانے میں اگر اسپیشلسٹوں سے مدد لی جائے تو یہ جائز و درست ہے، آرکیٹیکٹ سے مدد لی جائے، اور اسی طریقے سے کیا ہے معمار مہندس سے مدد لی جائے، لکڑیوں کے کام کرنے والے، پتھروں کے کام کرنے والے، لوہے کے کام کرنے والے وغیرہ ماہرین سے کام لیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے، استعانہ مدد حاصل کرنا جی۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، ان کے پاس غلام تھا، اور وہ غلام لکڑیوں کا بہت بہترین کام کرنے والا سننا تھا، کاریگر تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام ہے اور وہ لکڑیوں کا بہت اچھا کام کرنے والا ہے، یعنی ہمارے زمانے میں تو اس کو سوتھار کہتے ہیں، جو لکڑیوں کا کام کرنے والا ہو، تو آپ اگر کہیں تو آپ کے لیے کوئی تخت یا کوئی کرسی وغیرہ بنا دی جائے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ پھر جب ضرورت محسوس ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہلا بھیجا، موری غلام تیرے غلام کو کہو کہ میرے لیے ایک ممبر بنائے۔ چنانچہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں یہ ممبر بنایا گیا جو 3 سیڑھیوں والا تھا اور وہ رکھا گیا جی۔ مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت فعملت المنبر. باب من بنى مسجدا. مسجد کو اگر کوئی اخلاص کے ساتھ بناتا ہے تو کیا ثواب ملتا ہے؟ جی حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمر بن قتادة حدثه انه سمع عبيد الله الخولاني انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حضرت عثمان، میں نے ابھی تمہارے سامنے گزرا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے زمانے میں، زمانہ بھی مختصر ہی تھا، 2 سال ہی تھا، اس میں مسجد نبی میں کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی تعمیر نہیں کی. ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی 10 سال سے اوپر کا تھا، اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگوں کی بھی آمد بھی زیادہ ہوئی، مسجد کو بڑھانے کی ضرورت پیش آئی، حضرت عمر نے بڑھایا. لیکن حضرت عثمان کا جب زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب تک جو مسجد نبوی سادہ بنی ہوئی تھی اس کی جگہ پر انہوں نے پتھر سے مضبوطی کے ساتھ نقشی دار پتھر کے ذریعے سے مضبوط بنایا. دیکھو یاد رکھنا کہ آج کل جو ہم لوگ مسجد بناتے ہیں تو چندے کے پیسے سے بناتے ہیں، اس وجہ سے اس میں زیادہ چندے کے پیسے دینے والا کا دخل ہے. اگر تم مسجد بنانا چاہو، اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا چاہو، بڑھیا سے بڑھیا بنانا چاہو، اپنے پیسے سے بناؤ تو کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، تمہارے پیسے ہیں، تم خرچ کر رہے ہو اس کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مسجد کو بڑھایا، بنایا تو وہ اپنے پیسے سے بنایا، لیکن چونکہ صحابہ کی زندگی تھی، سادگی کا زمانہ تھا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمدہ ماربل کا استعمال کرنا شروع کیا تو لوگوں نے اشکال بھی کیا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، مجھے تو حدیث پاک میں من بنا للہ بیتن بنا اللہ لہ بیتن، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، حدیث میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مکان بناتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جنت کا مکان میرا عمدہ، مضبوط، بڑھیا، بہت اچھا والا ہو، اس وجہ سے میں اس مسجد کو اچھے والا بنانا چاہتا ہوں. میں پھر بتاؤں، حضرت عثمان غنی نے اپنے پیسے سے بنایا، چندے کے پیسے سے نہیں بنایا. اگر تم چندے کے پیسے سے اس میں کاریگری، صنعت اور کاریگری کرنے لگو گے تو ظاہر بات ہے کہ چندے والوں نے کاریگری کے لیے پیسے نہیں دیے، کلر کے لیے پیسے نہیں دیے، ہم چندے والوں نے تو مسجد کی تعمیر کے لیے دیے ہیں. جی انکم اکثرتم وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت انه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو تو ظاہر بات ہے کہ اخلاص کے بغیر تو کام ہی نہیں. اخلاص کی اللہ کے یہاں قدر ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی اخلاص سے بناتا ہے، مسجد بناتا ہے تو اس کو کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے وہ ذکر کیا گیا. جی باب يأخذ بنسول النبل اذا مر في المسجد. میرا خیال سے ہو گیا ہوگا. نہیں بھائی دیکھو ابھی بہت باقی ہے، اب مجھے بھی گھبراہٹ ہو رہا ہے کہیں آئندہ سال تم کو پڑھنا نہ پڑے پھر. اوکے جزاک